میں سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب کو اور سیال کوٹ کے عوام کو، سیال کوٹ کی پارٹی کے عہدیداران کو، ووٹرز کو، جو منتخب ممبران ہیں، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کر کے ایک ہوا کے تازہ جھونکے والی جو ہے وہ آپ نے بات کی ہے۔ آپ یقین کریں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد اس کی بڑی ضرورت تھی، اور یہ آپ نے بڑا احسان کیا پاکستان مسلم لیگ نون پہ، ہم سب پہ۔ سیال کوٹ کے دوستوں نے، لاہور سے، راولپنڈی سے، واہ کینٹ سے آپ دوستوں نے کمال کر دیا، اور یہ گلی محلے کا، نالی کا، بجلی کے میٹر کا، یہ ان چیزوں کا الیکشن ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس میں جس سیاسی شعور سے اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کیا، آپ نے نہ صرف پارٹی کی لاج رکھی، پارٹی کی عزت اور مان بڑھایا، بلکہ آپ نے اس موقع کے اوپر جس چیز کی ہمیں بڑی ضرورت تھی وہ آپ نے جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا۔ میں اس کے اوپر آپ کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا بیان اور خطاب جو ہے وہ تو جماعت کے صدر میاں شہباز شریف صاحب ہی فرمائیں گے۔ میں صرف چند جملوں میں مختصراً پچھلے 8 سال کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 2013 سے لے کے 28 جولائی 2017 تک، اور پھر اگست 2018 سے لے کے آج تک، آپ یہ دیکھ لیں کہ اب یہ فرق جو ہے یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے۔ اب اس میں کوئی ابہام، کوئی مغالطہ نہیں رہا۔ 2013 میں اس ملک کے 2 ہی مسئلے تھے، ہر فرد کی زبان پہ تھا کہ جی اس ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے، جو کہ اس وقت 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور اس ملک سے دہشت گردی ختم ہونی چاہیے۔ باتیں اس طرح کی ہو رہی تھی کہ جناب طالبان جو ہیں، جو دہشت گرد ہیں، بس وہ اسلام آباد سے تھوڑے فاصلے پہ ہیں۔ یہ 2 مسئلے حل ہو جائیں تو یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ یہ ہر فرد یہ سمجھتا تھا، اور یہ صحیح سمجھتا تھا۔ ایسا ہی تھا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور دہشت گردی کی وجہ سے یہ ملک جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ بالکل آگے بڑھنے سے رک گیا تھا۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں، میاں شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے، پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے، آپ سب نے قوم سے وعدہ کیا کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم انشاءاللہ تعالی ان دونوں مسئلوں کا جو ہے وہ حل کریں گے۔ ہم اس ملک سے لوڈ شیڈنگ دور کریں گے اور اس ملک سے دہشت گردی دور کریں گے۔ اب آ جائیں آپ 28 جولائی پہ، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ 28 جولائی کو اللہ کے فضل سے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، اور اس ملک سے دہشت گردی بھی ختم ہو چکی تھی، اور یہ دونوں کارنامے ان 4 سالوں میں پنجاب میں میاں شہباز شریف کی انتھک محنت، سی ٹی ڈی کے قیام اور جدوجہد کے نتیجے میں، اور پاکستان میں میاں نواز شریف کی ولولہ گیز قیادت میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے یہ ٹارگٹ حاصل کیا، اور وہ دونوں مسئلے جو اس ملک کی ترقی میں رکاوٹ تھے، ان دونوں کو جو ہے وہ حل کر دیا۔ اور اس وقت پھر صورتحال یہ تھی کہ ملک آگے بڑھنے کو تھا، ہم ترقی کے راستے پہ گامزن ہونے کو تھے، بلکہ ہو چکے تھے۔ سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، وہ آن گراؤنڈ آ چکا تھا، اور آج تک 2021 تک اس نے مکمل ہونا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر
لوگوں نے یہاں سے باہر نہیں بلکہ باہر سے لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ روزگار کی تلاش کے لیے آنا تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ پھر ایک بابا رحمتے آیا، اور اس بابے رحمتے نے آ کے جو ہے وہ یوں بیڑا غرق کیا اور ایسی گندی اور گھٹیا روایات قائم کی کہ وہ ادارہ بھی آج جو ہے انہیں یاد کر کے شرماتا ہے۔ اور پھر 28 جولائی کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ میاں نواز شریف جس کی قیادت میں موٹر ویز سے لے کے بجلی کے کارخانوں تک یہ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں، 3200 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ اس ملک میں جو ہے وہ آن گراؤنڈ لگے، وعدے نہیں ہوئے، لگے۔ 3200 ارب روپے میں سے میاں نواز شریف کے خلاف کوئی ایک الزام، کوئی کسی منصوبے کا الزام کہ جی اس میں کوئی کک بیک ہوئی ہے، اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے، اس میں کوئی ریٹس میں جو ہے وہ کمی بیشی جو ہوئی ہے، کوئی ایک الزام جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکا۔ احسن اقبال صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ وزیر منصوبہ بندی تھے، ان کے اوپر وہ ایک اسٹیڈیم جو ہے اسے بنوانے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ جی یہ کیوں بنا دیا گیا ہے، کیوں لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹس کے مواقع دینے کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ 3200 ارب روپے کے منصوبوں میں سے کوئی ایک روپے کا جو ہے وہ الزام نہیں لگا سکا۔ یہ ہے وہ قیادت جس کو دیانت اور امانت کے ساتھ جو ہے پاکستان کے ملک کی ترقی اور اس کو آگے بڑھانے کی بات ہے۔ اسی طرح سے میاں نواز شریف کو جب کسی الزام میں جو ہے وہ نہیں لا سکے تو اس کے بعد ان کے اوپر الزام کیا لگایا کہ جی ان کے بیٹے کی یہ کمپنی ہے، اس کمپنی میں جو ہے وہ انہوں نے اقامہ لینے کے لیے جو ہے وہ کوئی ملازمت جس طرح سے لوگ کرتے ہیں کہ فرضی طور پہ جو ہے وہ فارم پر کر دیتے ہیں، اس میں سے انہوں نے تنخواہ لینی تھی، تنخواہ انہوں نے لی نہیں ہے لیکن یہ لے سکتے تھے تو لہٰذا ان کو نااہل قرار دیا جاتا۔ یعنی یہ مذاق ہوئے ہیں اس قوم، اس ملک میں، اس ملک کو ڈبونے کے لیے، اس ملک کو اس حال میں لانے کے لیے جس حال میں یہ آج ہے۔ آج نہ چینی مل رہی ہے، نہ آٹا مل رہا ہے، اور چینی پہلے جو ہے یہ برآمد کروا دیتے ہیں، جب پھر چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر اس کے مطابق بڑھی ہوئی قیمت پہ درآمد کرتے ہیں، جو اے ٹی ایمز ہیں ان کو بھرتے ہیں، اور جو سینکڑوں ارب روپیہ 450 ارب روپیہ عام آدمی کی جیب سے لوٹا ہے انہوں نے صرف چینی کی مد میں۔ آٹے کا جو حال ہے، پیٹرول جو کہتے تھے کہ ہم 47 روپے لیٹر دیں گے، اس کا جو حال ہے، ڈالر کو جو کہتے ہیں کہ 1 روپیہ ڈالر بڑھ جائے، یہی کہتے تھے کہ 1 روپیہ ڈالر بڑھ جائے تو جی اتنے 500 ارب روپے کا جو ہے وہ قوم کے اوپر بوجھ ڈل جاتا ہے۔ اب ان بغیرتوں بے شرموں سے کوئی پوچھے کہ 500 سے ضرب دو، یعنی 111۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا، حالانکہ اس سے بھی کم تھا، کوئی 8-9 پہ تھا، لیکن چلے آپ 11 سے آپ 70 کا حساب لگا رہے ہیں اور اسے پھر 500 سے ضرب دیں کہ وہ کتنا بنتا ہے۔ پنجاب میں 3100 ارب روپے کے 3150 ارب 3150 ارب روپے کے منصوبے، پروجیکٹس جو ہیں میاں محمد شہباز شریف کی سربراہی میں لگے۔ ان کے قلم سے، ان کے دستخطوں سے جو ہے وہ ایک ایک منصوبہ لگا۔ اگر میں اس بات میں جاؤں کہ انہوں نے کس طرح سے بحثیں کر کے، کس طرح سے جو ہے وہ کوئی آدمی، خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اپنے ذاتی کاروبار کے لیے اس قدر بحث مباحثہ جو ہے وہ کرتے نہیں دیکھا، جس طرح سے انہوں نے چائنیز اور دوسری کمپنیوں سے ایک ایک روپے پہ بحث کر کے جو ہے کئی ارب کی جو ہے وہ بچت کی، کئی 100 ارب کی بچت کی ان منصوبوں کو لگوانے میں۔ اور یہ بدقسمتی آپ دیکھیں، بدقسمتی دیکھیں کہ جس انسان کی امانت اور دیانت کا یہ معیار ہو
کہ ہزاروں ارب روپے کے منصوبے جو ہیں اس کے قلم سے، اس کے اختیار سے جو ہے وہ منظور ہوں، اپروو ہوں اور وہ لگے، اس کے اوپر الزام کیا لگایا کہ جی وہ ایک آشیانہ جو ہے وہ اسکیم بنی تھی، اس میں گورنمنٹ کا کوئی روپیہ نہیں خرچ ہوا، کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بنا دیا گیا، اور پھر ان کے بیٹوں کے کاروبار کو، ان کے بیٹوں کے کاروبار کی ٹرانزیکشنز کو اٹھا کے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس بنایا گیا ہے۔ میں اس اللہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں حاضر جان کے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم 10 سال میں نے ان کی قیادت میں کام کیا ہے، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن ہم 2 دفعہ 3 دفعہ نہ ملے ہوں۔ خدا کی قسم میں نے 10 سالوں میں ان کو کسی فرد سے، بشمول ان کے بیٹوں کے، بشمول سلمان شہباز کے، میں نے ان کو ایک لفظ کسی اپنے کاروبار کے بارے میں بات کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ جس کا الزام لگایا جا رہا ہے، کبھی بات نہیں کی۔ جب 2013 میں ہمارے پاس گورنمنٹ آئی، اس وقت چینی کی قیمت تھی 48، 50، 51، 52 روپے۔ آپ چیک کر لیں کہ جب 31 مئی 2018 کو میاں شہباز شریف نے بطور پنجاب کے وزیر اعلیٰ چارج چھوڑا ہے، اس وقت جو ہے وہ قیمت کیا تھی؟ حالانکہ ان کے خاندان کی شوگر ملیں تھی، ان کے بیٹوں کا کاروبار تھا، خدا کی قسم کسی کو جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے آ کے جو ہے وہ بات کرے۔ میری منتیں کرتے تھے کہ جی ہماری کوئی سفارش کریں، دیکھیں سندھ میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے، سندھ میں جو ہے وہ 10 روپے فی من کسانوں کو جو ہے وہ سبسڈی دلوا رہے ہیں، تو آپ بھی جناب وہ جو ہے مل مالکان کو وہ سبسڈی دلوا رہے ہیں کسانوں سے، تو جناب آپ بھی ہمیں جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ دلوا دیں۔ سفارشیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ 10 روپے کیا، 1 روپے 10 پیسے کی سبسڈی نہیں دوں گا شوگر مل والوں کو، اور ان کو بالکل جو ہے وہ اسی دائرے میں رکھا جس دائرے میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے علاوہ کوئی رکھ نہیں سکتا تھا، اور وہی قیمت جو 2013 میں تھی وہی جو ہے وہ 2018 میں۔ لیکن انتقام کا آپ حال دیکھیں کہ اس انسان نے وعدے کیے کہ جی میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، میں سارے قرضے جو ہے وہ ادا کر دوں گا، میں مہنگائی ختم کر کے پیٹرول 46 روپے لیٹر کر دوں گا، میں ڈالروں کی بارش کروا دوں گا۔ جھوٹے وعدے کر کے، قوم سے فراڈ کر کے، قوم کو دھوکہ دے کے اس نے جو ہے وہ اقتدار حاصل کیا، اور اس میں اور لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل تھے، اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک ہی کام کیا، اور وہ صرف انتقام ہے۔ اس نے اس ملک کو انتقام کی گھٹیا ترین انتقام کی آگ میں جو ہے اس نے جھونک دیا، اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر فرد کے خلاف انہوں نے مقدمات قائم کیے، اور کیپٹل پنشمنٹ کے جن مقدمات میں سزائے موت ہوتی ہے وہ مقدمات قائم کیے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر کارکن، اس کا ہر عہدیدار، اس کا ہر لیڈر جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور اب اللہ کے فضل سے اب جو ہے یہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا ہے، اب ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا ہے، ہم نے جو ہے وہ بدترین انتقام جو ہے وہ ہم نے بھگت لیا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے قدموں میں کوئی لرزش نہ آئی ہے نہ آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ اور یہ کوئی یہ مت سمجھے، میں یہ بات آج واضح کر دوں اس پلیٹ فارم سے کہ فری اور فیئر الیکشن یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ اس ملک کی ضرورت ہے، یہ ریاست پاکستان کی ضرورت ہے۔
فری اور فیئر الیکشن کے بغیر، ووٹ کو عزت دیے بغیر کسی ملک میں نہ سیاسی استحکام آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے فری اور فیئر الیکشن، ووٹ کی عزت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، اور سیاسی استحکام کے بغیر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون ہر قیمت پہ فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ حاصل کرے گی۔ اب کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آنے والا الیکشن جو ڈرایا جاتا ہے کہ جی وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں یہ کرے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے کنٹونمنٹ کا الیکشن لڑا، اسی طرح سے الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری مفاہمت سے مراد کمپرومائز نہیں ہے، فری اور فیئر الیکشن سے کمپرومائز نہیں ہے، اور ہماری مزاحمت سے مراد کوئی وائلنس نہیں ہے۔ ہم ایک سیاسی جمہوری جماعت ہیں۔ ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ لڑنے کا عہد کر چکے ہیں، اور اس عہد پہ جو ہے وہ قائم رہیں گے۔ کوئی بات سے باعزت راستہ ہمیں دے تو بسم اللہ، ہم اس باعزت راستے پہ چل کے اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم جو فیصلہ کرے وہی فیصلہ جو ہے وہ آگے چلے، اسی فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ یہ ملک جو ہے یہ ووٹ کی طاقت سے، ووٹ کی عزت سے بنا تھا، اسے ووٹ کی طاقت سے چلاؤ، اسے ووٹ کی عزت سے چلاؤ، یہ کسی اور طرح سے جو ہے وہ نہیں چل سکتا، اور ہم بھی جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہماری مفاہمت ہے، اسی لیے ہماری مزاحمت ہے، اسی لیے ہماری جو ہے وہ جدوجہد ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی آنے والا جو الیکشن ہے جو کہ دور نہیں ہے اسے فری اور فیئر جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور آپ کے ووٹوں کی طاقت سے دوبارہ وہ سفر جو میاں شہباز شریف کی قیادت میں اور میاں نواز شریف کی قیادت میں 31 مئی 2018 کو رکا تھا، اسے انشاءاللہ تعالی وہیں سے شروع کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ، گفتگو کرے تو مخالفین کے دل چیر دے، میدان میں اترے تو مخالفین کو چاروں شانے چت کر دے، نہ ڈر بے باک